مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہے، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشہ پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب۔ اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی ادا وزن نہ اٹھا سکے۔ اے علی دے علم دا حال ہے۔ آج مولوی 2 لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کہتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے۔ ہاں جی، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی حجویری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے،
مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں، مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے، مولوی ان کو کہتے ہیں۔ میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندیاں جاندیاں پیراں چوں روح نکل چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیراں میں چوں روح نکل چکی سی، مولانا امجد علی کہتے ہیں میں گیا، میں کہا جناب مسئلہ نہیں لبیا، پیراں میں چوں روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی، انہوں نے کہا مسئلہ تینوں اے نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی۔ کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تہ بد بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ، ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی، بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی، آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہندا میں کہنا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا، تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں۔ فرمایا تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے۔ بادشاہ نہ ٹکر لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس پڑھیں، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی، جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے۔ مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو۔ میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں۔ ساری دنیا امام احمد بن حنبل نو سمجھان آئی، امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول۔ اینج گئے تے اینج ہو کے کمر واپس آئی جیل وچوں تے انگریزاں 1000 پیشکش کیتی، لکھ دے میں آندا انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا سیدھا دین بیان کراں گا جویں ہن لوگ کہندے بزدل۔ میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ، 1000 واری اندر انہاں خط بھیجے، اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا، بڑھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا، کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ہمارے۔ ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ اے تے غلام ہن نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہن انہاں دے، اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہن۔ انہاں دی تے اپنی مرضی نال ایک تے کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے اینج کھنگنا ہے۔ ہاں یہ تو ویسے بھی غلام ہن، انگریز تے حقیقتاً حکمران سی، ہاں تے وہ پوری دنیا تے حکومت کرتے سن، وہ سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا۔ انہاں دے بارے مولانا حسرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ پوری دنیا دے بھاویں حکومت کرتے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کیوں؟ آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔
یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔